ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے کرم اور اس کے فضل سے حسب معمول مسجد فیضان عائشہ سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی انشاءاللہ چونکہ ٹائم ہو چکا ہے، سورۃ تغابن کی جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید فرقان حکیم سے میں آج کی اس نشست کا جو ہے وہ حسب معمول جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ تو ہمارے قبلہ محترم علامہ پروفیسر محمد احمد عوان صاحب انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ آج جو ہے وہ پروگرام آپ ہی جو ہے وہ کریں، تو میں انشاءاللہ حسب توفیق جو ہے وہ انشاءاللہ بیان بھی ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ذکر بھی ہوگا، اور آخر میں تمام احباب کے لیے جو ہے وہ دعائیں خیر جو ہے وہ کی جائے گی۔ تو آئیے سورۃ تغابن جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، واللہ بما تعملون بصیر، خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون، واللہ علیم بذات الصدور، الم یأتیکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم، ذلک بأنہ کانت تأتیہم رسلهم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ، واللہ غنی حمید، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما علمتم وذلک علی اللہ یسیر، فآمنوا باللہ ورسلہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ذلک الفوز العظیم، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر، ما اصاب من مصیبت الا بإذن اللہ، ما اصاب من مصیبت الا بإذن اللہ، ما اصاب من مصیبت الا بإذن اللہ، ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، واللہ بکل شیء علیم، وأطیعوا اللہ وأطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم، انما اموالکم واولادکم فتنہ
واللہ عندہ اجر عظیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم صدق اللہ المولانا وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تمام احباب کے لیے بالخصوص دعا جو ہے وہ دعا خیر کی جائے گی۔ جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، میں ہمارے محترم نے جو ہے وہ نام لکھ کر دیے ہیں، اور جس کا نام آ گیا ان کے لیے بھی جو ہے وہ دعا ہوگی، اور جس کا نام نہ آیا یا یاد نہ رہا تو تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے محفوظ فرمائے، تمام کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ہمارے شہاب بھائی ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ خصوصی دعا کی جائے گی۔ عبدالحمید صاحب ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ ہمارے یہ نمازیاں سارے اور بہت دل کھول کر ہماری اس مسجد فیضان عائشہ کے ساتھ جو ہے یہ سارے احباب تعاون کرتے ہیں۔ شہاب بھائی ہیں، عبدالحمید صاحب ہیں، لطیف الرحمن صاحب ہیں، مجیب الرحمن صاحب ہیں، چودھری مشتاق صاحب ہیں، ہمارے ماجد صاحب ہیں، اور چودھری زاہد صاحب ہیں، ظفر اقبال صاحب ہیں، اور ہمارے جو ہے امتیاز صاحب، ان کی والدہ بڑی بیمار رہتی ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ ہماری مسجد کے نمازی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ہمارے شیخ طالب صاحب ہیں، یہ جن احباب کے نام ہمیں جو ہے وہ دیے ہیں، اس کے علاوہ ہماری جو مسجد کے جتنے بھی احباب ہیں، محترم ذاکر صدیقی صاحب ہیں، تنویر بٹ صاحب ہیں، وسیم بٹ صاحب ہیں، وسیم بٹ صاحب کی والدہ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو، وسیم بٹ صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ہمارے بچے جو ادھر پڑھتے ہیں وہ کافی دنوں سے ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، وہ بھی مس کرتے ہیں، تو ہم بھی ان کو جو ہے وہ بڑا یاد کرتے ہیں۔ ہمارے بچے کامل ہے، اپنا شاہد صاحب کے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے وہ سلامت رکھے۔ حسن ہے، مزمل ہے، عمار ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے بڑے پیارے نمازی میاں علاء الدین صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ان کے صاحبزادے نجم صاحب ہیں، ان کے بیٹے قاسم ہے، محبوب ہے، حبیب ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام ہمارے بچوں کو سلامت رکھے، اور جلدی جلدی ہم جو ہے وہ ہماری جتنی بھی مساجد ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ان کی رونق بحال فرمائے۔ اور رمضان مبارک بھی آمد ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو رمضان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن احباب کے نام لیے ہیں ان کے لیے بھی دعا کی جائے گی، اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، جو ہر روز شامل ہوتے ہیں، جو نہیں شامل ہوتے، تمام احباب کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ دعا خیر کی جائے گی۔ تو میں انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سماعت فرمائیے گا۔ ہمارے اقبال کنٹریکٹر صاحب ہیں، وہ الحمدللہ ان کی جو کاوشیں ہیں ہر بندہ جو ہے وہ جانتا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کے گھر والوں کو جو ہے وہ سلامت رکھے۔ تو میں جو گفتگو کر رہا تھا کہ جب بندے کو موت آتی ہے تو پھر اس کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، پھر ہم واپس پلٹ آتے ہیں، پھر اس کے بعد عموماً ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ یہ گفتگو سنیے گا، جو ہم اپنے گھروں میں تشریف فرمائے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ہمارے جو عزیز اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ جب بندہ قبر کے اندر اتارا جاتا ہے تو پھر ہم واپس پلٹ آتے ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت فنا کا نام نہیں، موت ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں جو ہے وہ منتقل ہونے کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ دوسرے دن یا تیسرے دن کل شریف کرتے ہیں، یا 10واں شریف کرتے ہیں، یا 40واں کرتے ہیں، یا سال کے بعد ہم ان کو جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں۔
تو یہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ اسلام میں یہ کوئی فرض نہیں ہے، ٹھیک، ایک مستحب عمل ہے، ٹھیک ہے نا، یہ واجب نہیں ہے۔ کوئی مسلمان چلا جائے اس دنیا سے تو جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو مسلمان ہیں، جو اس کے دوست احباب ہیں، تو ہم ان کے لیے دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ اصل جو مقصد ہے، جو اس دنیا فانی سے بندہ چلا جاتا ہے، اس کے لیے صدقہ و خیرات کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے استغفار کرنا، یہ قرآن و سنت کی روشنی سے جو ہے وہ ثابت ہے۔ اور اس میں سے سب سے پہلی جو آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی پڑھنے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، فرمایا اور جو ان کے بعد آئے وہ عرض کرتے ہیں، یعنی کہ جو بعد میں آئے لوگ، وہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا کہ اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے، اور جو ہم سے پہلے ہمارے مسلمان بہن بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی مولا ہم دعا کرتے ہیں، ان کی بھی بخشش فرما۔ اپنے لیے بھی بخشش کی دعا مانگنا، اور یہ اللہ نے حکم دیا، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ دعا کرنا، یہ ہمارا ایک ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جو مسلمان زندہ ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اور جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھول نہیں جانا، ان کو بھولنا نہیں ہے کہ بس جناب موت آ گئی، بندے کو ہم دفنا کر آگے بات ختم ہو گئی، نہیں۔ محبت کا تقاضا، پیار کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہم ان کے لیے دعا کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے نا۔ الدعاء مخف عبادہ، دعا ہر عبادت کا نچوڑ ہے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ان اللہ یحب الملحقین فی الدعاء، کہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مومن، جو مسلمان اللہ کے حضور دعا کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ اللہ کے حضور جھولی پھیلانا، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا، ٹھیک ہے نا۔ تو دعا مانگنا تو اللہ کو بڑا پسند ہے، ٹھیک ہے نا۔ عموماً لوگ یہ جو ہے یہ پوچھتے ہیں جناب نماز جنازہ جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے، نماز جنازہ سے پہلے بھی دعا مانگنا جائز ہے، نماز جنازہ بھی دعا ہے، نماز جنازہ کے اوپر میت کے اوپر کھڑے ہو کر دعا مانگنا بھی جائز ہے، پھر میت کو قبرستان لے کر جائیں، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر دعا مانگنا بھی میرے آقا کی سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے دن تیسرے دن بھی دعا مانگنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور جو عزیز، جو مسلمان اس دنیا سے چلا جائے، گھر جا کر تعزیت کرنا، یہ بھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دوسرے کے لیے دعا مانگنا، دعا جو مسلمان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ بڑا پسند فرماتا ہے۔ آگے قرآن مجید فرقان حکیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، ٹھیک ہے نا، کہ اے ہمارے رب مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور تمام مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب و کتاب کیا جائے گا۔ یہ سارے احباب کو جو ہے یہ دعا آتی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ سارے الحمدللہ سب کو آتی ہے، سارے الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ تو اس کے میں نے آخری کلمات آپ کے سامنے پڑھے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، سب کو معلوم ہے، اے ہمارے رب مجھے بھی بخش دے، ٹھیک ہے نا، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے اور تمام مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب و کتاب کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور و رحیم ہے، اور اس سے جو ہے بخشش مانگنی چاہیے، بخشش کی طلب کرنی چاہیے۔ اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سورۃ نوح پڑھیں اور اس کی جو آخری جو آیات ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا مانگی، مولا مجھے بھی بخش دے، تمام مومنین کو بخش دے جس دن حساب و کتاب جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد جب ہم مسلمان کو دفنا کے اپنے گھر میں واپس پلٹ آتے ہیں تو جو میں نے عرض کیا کہ پھر اس کے بعد ہم کل شریف کرتے ہیں، 10واں شریف کرتے ہیں، یہ تو ہم نے ایک نام رکھے ہیں،
یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، یہ میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگنی ہے، دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ اکٹھے ہم سارے دوست اس لیے جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اگر 30 یا 40 بندے مل کر اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگے تو کسی ایک کی دعا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر میت کی بخشش فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی ایک کی بھی دعا قبول ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ سب کا جو ہے وہ بیڑا پار فرما۔ یہ مقصد ہے سارے دوستوں کو اکٹھا کرنے کا، مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ یار آؤ مل کر قرآن پڑھتے ہیں، اور ہمارا جو بھائی اس دنیا سے چلا گئی ہے، کوئی بہن اس دنیا سے چلا گئی ہے، کسی کا والد یا کسی کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، تو اس کے لیے جو ہم دعا جو ہے وہ کرے۔ اچھا، جب بندہ چلا جاتا ہے دنیا سے تو یہ حدیث مبارکہ میں نے مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنہ اعمالہ الا من ثلاثۃ، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او والد صالح يدعو له۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو موت آ جاتی ہے نا تو اس کے جو عملوں کا دار و مدار ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، نہ وہ نیکی کر سکتا ہے نہ وہ بدی کر سکتا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 عمل ایسے ہیں، 3 عمل جو مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اجر جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، یعنی کہ ان کی نیکیوں کا سلسلہ جو ہے مرنے کے بعد بھی جاری اور ساری رہتا ہے۔ سب سے پہلا جو ہے الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ مثلا صدقہ جاریہ کیا ہے کہ کوئی رفع عامہ کا کام کر دینا صدقہ جاریہ ہے، کسی مسلمان بہن بھائی کی مدد کر دینا یہ صدقہ جاریہ ہے، مسجد بنا دینا یہ صدقہ جاریہ ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی مسلمانوں کے لیے پانی کا اہتمام کر دینا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ایک اور میں آسان کر دوں، ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے نا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، وہ اس دنیا سے تشریف لے گئی ہیں، تو اب ان کے لیے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ تو اس وقت پانی کی بڑی ضرورت تھی مسلمانوں کو، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے سعد اپنی ماں کے نام کا کنواں کھدوا دو، اپنی ماں کے نام کا کنواں کھدوا دو۔ تو کنواں کھدوا دیا، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سعد جب تک مسلمان اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے تیری ماں کو قبر کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ یہ ہماری جو مسجد فیضان عائشہ ہے الحمدللہ بڑے دوست اور بڑی محنت کی ہے لوگوں نے، ساتھیوں نے، حالت صاحب ہیں، شاہد صاحب ہیں، دن رات محنت کی ہے، ذاکر صدیقی صاحب نے یہ اللہ کا گھر جو ہے یہ کھڑا کر دیا ہے، یہ ہے صدقہ جاریہ۔ جن دوستوں نے میری بات کو سمجھیے گا غور سے، جن دوستوں نے اس مسجد فیضان عائشہ مسجد میں یا کسی اور جگہ اچھے اور نیک کاموں میں اپنا مال دیا ہے، جب تک یہ مسجد آباد رہے گی، مسجد فیضان عائشہ، الحمدللہ میں چلا جاؤں دنیا سے یا جو اس مسجد کے اندر ڈونیشن کرتے ہیں وہ چلے جائے دنیا سے، جب تک لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر اللہ ہمیں اجر دیتا رہے گا، نیکی ملتی، سلسلہ کنٹینیو رہے گا نیکیوں کا۔ اگر کوئی دنیا میں اچھا کام کر دیا، صدقہ کوئی کر دیا، کوئی نیک کام کر دیا، مدرسہ بنوا دیا، کوئی مسجد بنا دی یا ڈونیشن دے دیا، ایک اینٹ بھی لگا دی نا مسجد میں یا کسی کی مدد کر دی، ایک اینٹ بھی لگا دی، تو جب تک مرنے کے بعد بھی جب تک لوگ وہاں پر نماز پڑھتے رہیں گے
قرآن پڑھتے رہیں گے، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کا سلسلہ ختم نہیں کرتا، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ قبر کے اندر راحت و سکون عطا فرمائے گا۔ اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ پھر اس کے بعد نمبر 2، او علم ینتفع بہ، ایسا علم مرنے والے نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسی کتاب تحریر کر دی، کوئی مدرسہ بنوا دیا جہاں پر لوگ بچے قرآن پڑھتے ہیں، اپنا احادیث جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور راہ ہدایت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا جب تک وہ علم کا سلسلہ اور علم نافع کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو یا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آگے آخری جو اس حدیث کے اندر جو آخری لفظ ہیں وہ بڑے پیارے ہیں، او بوالد صالح یدعو لہ، نیک اولاد۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک اولاد بھی بہت بڑا جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ ماں باپ بڑے خوش قسمت وہ لوگ ہیں، ماں باپ اگر ماں باپ نماز پڑھیں گے نا تو ماں باپ کو دیکھ کر بچے بھی نماز پڑھیں گے، اگر ماں باپ قرآن پڑھیں گے تو بچے بھی ماں باپ کو دیکھ کر جو ہے وہ قرآن پڑھیں گے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی، اور دین سے زیادہ اچھی تربیت کوئی ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اگر آپ نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، اگر آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی، اگر آپ نے اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کی، خود نماز پڑھیں گے تو بچے پڑھیں گے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو ماں باپ کی ڈبل ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر فائدہ کیا ہوگا، او والد صالح یدعو لہ، بھائی کسی نے یہاں پر بیٹھے نہیں رہنا، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر اس کی اولاد پیچھے قرآن پڑھتی ہے، پھر اس کی اولاد پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھتی ہے، تو قبر کے اندر ان کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ راحت و سکون جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ یہ آگے یہ حدیث مبارکہ ہے بچوں کے حوالے سے کہ جو بچے نیک ہوتے ہیں، جن ماں باپ کے بچے نیک ہوتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو کیا شان عطا فرماتا ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجات للعبد الصالح فی الجنۃ فیقول یا رب ان لی ہذہ فیقول باستغفار والدیک لک۔ مشکات کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کے درجات جنت میں بلند کرتا ہے تو وہ بندہ عرض کرتا ہے فیقول یا ربی، اے میرے رب، ان لی، مجھے یہ مقام کیسے ملا، اتنی عزت، اتنا مقام، مولا مجھے یہ کیسے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہذہ فیقول باستغفار والدیک لک، فرمایا تیرے مرنے کے بعد تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا مانگی تھی، تیرے مرنے کے بعد تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا مانگی تھی۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے، اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے شعور دیا ہے۔ یہ میں نے بطور برکت 2-3 احادیثیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو اچھی تربیت جو ہے ان کی تربیت کا اہتمام کریں، تاکہ دنیا سے جب بندہ چلا جائے تو ہمارے بچے جو ہے وہ ہماری نماز جنازہ پڑھ سکیں، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اب بچے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو نماز جنازہ کی دعا بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، اس کو نماز ہی نہیں آتی، قرآن ہی نہیں پڑھا، ڈاکٹر تو بنا دیا ہم نے، انجینئر بھی بنا دیا، دنیا کی تعلیم دلوا دی، اچھی جاب بھی مل گئی، پر اس کا کیا فائدہ اتنی محنت کا کہ بھائی تم دنیا سے چلے جاؤ، تمہارے پیچھے اس کو نماز جنازہ کی دعا بھی نہ آئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اگر ہم اتنے پیسے لگاتے ہیں اپنے دنیا کی تعلیم دلوانے کے لیے، اور یہ عارضی تعلیم ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہمیں اچھی جاب مل جائے۔ یہ جو قرآن کی تعلیم ہے، یہ حدیث کی تعلیم ہے، یہ ایسی برکت ہے جس کے اندر اللہ نے ہر شے کا علم رکھا ہے قرآن کے اندر، احادیث کے اندر، اور یہ ایسا ایک خوبصورت علم ہے کہ مرنے کے بعد بھی
جب ہمارے بچے قرآن پڑھیں گے، مرنے کے بعد بھی جب ہمارے بچے نماز پڑھیں گے، تو میرا رب اتنا غفور و رحیم ہے، وہ بچے کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ قبر کے اندر بھی راحت و سکون عطا فرمائے گا۔ اور اس حدیث کے مطابق تو سرکار نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تیری بخشش اس لیے کی ہے کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا مانگی، تیری بیٹی نے تیرے لیے دعا مانگی۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے میرے دوست اور بزرگوں، احادیث مبارکہ آگے اصالِ ثواب کے حوالے سے مزید انشاءاللہ جو ہے وہ اسی کو آگے دعا کی کتنی برکت ہے، اور جو بچے اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں، جو بچے اپنے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، جو بچے اپنے ماں باپ کی بات مانتے ہیں، جو بچے، کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا بچہ نماز نہ پڑھے، کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے جو ہے وہ قرآن نہ پڑھیں۔ ہر مسلمان جو ایمان والا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ یار ہمارے بچے قرآن پڑھے۔ تو کوشش کریں، ٹھیک ہے نا، نیت کریں ہیں۔ اگر ابھی تک آپ اپنے بچوں کو مساجد میں نہیں لے کر آئے ہیں، قرآن نہیں پڑھایا، تو نیت کریں، ٹھیک ہے نا۔ جو بندہ اچھے کام کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اب آپ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری مسجد فیضان عائشہ کتنا احسان ہے جو ہے اللہ نے ہمارے اوپر کیا، اتنی خوبصورت اللہ نے ہمیں یہ جگہ دی ہے۔ جن جن دوستوں نے تعاون کیا ہے، تعاون کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں پر مسلمان الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے یہاں پر بیٹھے نہیں رہنا، چلے جانا ہے دنیا سے۔ اگر یہ تھوڑی سی اور محنت کر کے اگر ہم اس جگہ کو خرید لیتے ہیں رمضان میں یا رمضان المبارک کے بعد بھی، تو میں تمام احباب سے یہ یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ آپ کا ایک ایک روپیہ بھی جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گا، ایک ایک ڈالر ضائع نہیں جائے گا۔ آپ ایک ڈالر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 10 گنا جو ہے وہ آپ کو عطا کرے گا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ لقمہ اجل بن گئے ہیں، سارا کچھ یہاں پر رہ جائے، امیر سے امیر ترین لوگ بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سارا کچھ یہاں پر رہ جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی نے ساتھ لے کر نہیں جانا، ساتھ وہی جائے گا جو آپ نے حسن عمل اس دنیا کے اندر کیا ہے، جو آپ نے کوئی نیک کام لوگوں کی رفع عامہ کے لیے کوئی کام کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ مرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبر میں اپنی رحمت کی صورت میں جو ہے وہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے، اور مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم چونکہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، صرف تھوڑا سا ذکر کر رہے ہیں، اور صرف میں ایک تھوڑی سی بات یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ میرے دوستو، جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے نا، تو جب ہم اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جائیں نا، تو یہ خدا را اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نماز جنازہ پڑھنے جانا ہے، گھر والوں کو دکھانے کے لیے نہیں جانا، ریاکاری نہیں کرنی۔ ریاکاری اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، ریاکاری نہیں کرنی۔ نماز جنازہ پڑھنی ہے، کوئی بھی عبادت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ اگر کسی کے لیے دعا مانگنی ہے تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دعا مانگنی ہے، مخلص ہو کر مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، کہ یار اگر اس کے لیے آج ہم دعا مانگیں گے اخلاص سے، میں مانگوں گا تو مرنے کے بعد کوئی میرے لیے بھی ہاتھ اٹھائے گا، کوئی میرے لیے بھی مخلص ہو کر دعا کرے گا۔ تو جو دل سے دعا کرتا ہے نا، اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ تو تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ جو ہے شامل ہو جائیے ذکر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
لا إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحيم يا كريم 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 يا رحيم يا كريم
یا رحیم و یا کریم، 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 یا رحیم و یا کریم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب مل کر درود و سلام کا جو ہے وہ نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 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 سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ آئیے سارے مل کر دعا کرتے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ یا الہی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو تلاوت کی ہے، جو گفتگو ہوئی ہے مولا، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، اپنے قدم سے، اپنے فضل سے، اپنے حبیب کا صدقہ درگزر فرما۔ یا الہی ہم بڑے گناہ گار ہیں، اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا الہی جن دوستوں کا میں نے نام لیا ہے اور جو احباب ہمارے ساتھ شامل ہیں، سب کی یا الہی نیک دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہی جو مسلمان بیمار ہیں، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا الہی جو اس کرونا وائرس کی وبا سے بیمار ہوئے ہیں، یا الہی ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ جو مسلمان شہید ہو چکے ہیں، جو مسلمان اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، یا الہی اپنے حبیب کا صدقہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ ہم سب کے جملہ جو بھی عزیز وقار اب اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں مولا، سب